بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ پورے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ سب مہمان خوشیوں سے چمکتے چہرے لیے ادھر سے ادھر اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے، لیکن ایک جانب شفیق صاحب اور مہرالنساء تھیں جو کام کرتے ہوئے کونوں میں چھپ چھپ کر آنسو بھی بہا رہے تھے۔ بیٹی کو بیاہ کر باعزت طور پر اس کے فرض سے سبکدوش ہونے کی خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن اتنے نازوں سے پالی گئی بیٹی کو یوں ایک ہی دن میں کسی اور کے حوالے کر دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا ماں باپ کے لیے۔ دوسری جانب وہ تھی ہانیہ، جو اپنے کمرے میں ہی قید سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آج رو رو کر اس نے آنکھیں سجا رکھی تھیں۔ اس گھر میں آج اس کا آخری دن ہے، آج ماں باپ سے جدائی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، یہی سوچ اسے رلا رہی تھی۔ صبح ناشتے کے نام پر اس نے فقط آدھا کپ چائے ہی پی تھی، اس کے بعد کچھ بھی کھانے کو دل ہی نہ چاہا۔ دوپہر کا کھانا بھی یوں ہی گول کر دیا اس نے۔ حسن کی سنگت کا احساس دل میں خوشیوں کے سمندر میں موجزن پیدا کر رہا تھا، تو دوسری جانب اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا احساس دل کو تڑپا رہا تھا۔ بظاہر کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل سہما جا رہا تھا۔ ساپہر 3 بجے کے قریب اسے پارلر کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ آج بھی کومل ہی اس کے ساتھ تھی۔ بیوٹیشین بار بار اسے رونے سے منع کر رہی تھیں کہ رونے کے باعث میک اپ کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا، تبھی وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اس کا بی پی لو ہو رہا تھا شاید، بار بار دل گھبرانے لگتا، سر میں بھی شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ رات 9 بجے بارات کی آمد ہونی تھی اور 8:45 تک ہانیہ کو ہال میں برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ 9 بجے سے 9:30 کا وقت ہوا، پھر 10 بج گئے، لیکن بارات ابھی تک نہ آئی تھی۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو مہمان بارات کے استقبال کے لیے موجود تھے، ان میں بھی چم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں کہ نہ جانے کیوں نہیں آئی بارات ابھی تک۔ شفیق صاحب بار بار رضا صاحب کو کال ملا رہے تھے، لیکن کوئی فون اٹھا ہی نہ رہا تھا۔ مہرالنساء بھی کئی بار بشریٰ بیگم کو فون ملایا، لیکن رزلٹ وہی رہا۔ سب بے تحاشا پریشان ہو چکے تھے۔ ہانیہ کے دل میں بھی رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ دھیان اس جنزادے کی دھمکی کی جانب ہی تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے رضا صاحب کی کال آئی۔ دلہے کی گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں گاڑی کا ڈرائیور تو سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ البتہ حسن کی قسمت اچھی تھی کہ اسے چند خراشیں آئی تھیں بس، لیکن سب میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ رضا صاحب نے تسلی دی تھی کہ پولیس آئی ہے اور چند فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد آدھے گھنٹے تک بارات ہال پہنچ جائے گی۔ ہانیہ کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، البتہ مہرالنساء کو شفیق صاحب نے مختصر بتا دیا۔ بہرحال عین بارات کے دن یہ حادثہ پیش آنا کچھ اچھی بات ہرگز نہ تھی۔ کئی مہمانوں نے تو دبے لفظوں میں ہانیہ کو منحوس قرار دے دیا۔ بشریٰ بیگم نے بھی 1-2 بار رضا صاحب سے یہ بات کہی کہ وہ ہانیہ اور حسن کی شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں ہیں، لیکن رضا صاحب نے بے وقت کے اس راگ پر انہیں سختی سے جھڑک کر رکھ دیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی حد درجہ پریشان تھے، اوپر سے بشریٰ بیگم کی یہ فضول باتیں، دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس صورتحال نے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی انہوں نے حسن اور ہانیہ کے نام صدقہ دیا۔ 11 بجے کے قریب بارات ہال میں پہنچی تو سب کی جان میں جان آئی۔ مہمانوں کی دبی دبی سرگوشیوں سے ہانیہ قدرے چونک سی گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن کیا، یہ وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی تھی فی الوقت۔ نکاح کا فریضہ تو پہلے ہی سے سر انجام دیا جا چکا تھا۔ ہال سے رخصتی کے بعد ہانیہ کو گھر لایا گیا اور اس کے بعد بے شمار رسموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ شرم اور جھجک کے باعث ہانیہ ابھی تک حسن کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اس کی پریشانی پر موجود بینڈیج اور دائیں رخسار پر موجود ہلکے سے زخم کے نشان پر چونکتی ضرور۔ اب وہ کچھ حد تک مطمئن ہو چکی تھی کہ وہ جنزادہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کی سب باتیں دھمکی کے سوا کچھ نہیں۔ دل سے تمام ڈر و خوف دور ہوئے تو اسے حسن کے ساتھ بننے والے اس خوبصورت رشتے کا احساس ہوا۔ دل میں جذبات بیدار ہونے لگے۔ رات کے 2 بجے جب اسے حسن کے کمرے میں پہنچایا گیا، تب تھکن کے باعث اس کی کمر میں شدید درد تھا، لیکن حسن کا انتظار کرتے ہوئے دلی جذبات کا عکس اس کے مسکراہٹ سے جھلک رہا تھا۔ چہرے پر دلکش رنگ لیے وہ خوبصورتی سے سجے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی،
جس میں گلاب اور موتیے کے پھولوں کی مہک چار سو پھیلی تھی۔ وہ آج پور پور سجی تھی تو صرف حسن کے لیے، اور اب اس کا دل بے تابی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حسن کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سننا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو وہ فوراً گھونگھٹ گرا کر نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ حسن کمرے میں داخل ہوا، دروازہ لاک کرتا وہ دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، نرم سی آواز میں سلام کیا تھا۔ ہانیہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ زبان تو گویا تالوں سے چپک کر رہ گئی تھی، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ حسن کچھ پریشان سا تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ جانتا تھا ہانیہ فوراً بات دل پر لے لیتی ہے۔ ہانیہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے اس کی جھکے سر کو دیکھا۔ آج ہانیہ کے لیے نہ جانے کون کون سی باتیں سنی تھیں اس نے۔ بہت سے لوگوں سے یہ جملہ سننے کو ملا کہ یہ لڑکی اس گھر کے لیے اور حسن کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ اس کے آنے کے بعد گھر میں کبھی سکون نہیں رہ سکے گا۔ وہ تو خیر تھے، ان کی باتیں تو برداشت کی جا سکتی تھیں، لیکن حسن کی اپنی ماں بشریٰ بیگم نے اس کے سامنے اس شادی کو لے کر آج وہ واویلا کیا، حسن وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ایک تو اس ایکسیڈنٹ کی ٹینشن، اوپر سے اماں کی دل دکھاتی باتیں۔ ہانیہ کے خلاف ان کے دل میں جو زہر تھا، اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ رضا صاحب سے پڑنے والی ڈانٹ کا غصہ بھی انہوں نے حسن پر اپنی بھڑاس نکال کر ختم کیا، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں نے ان کے بیٹے کے دل کو کتنا بوچھل کر کے رکھ دیا ہے۔ بہت دیر تک وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہا، لیکن پھر گہری سانس بھرتا ہانیہ کی جانب متوجہ ہوا، جو اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ حسن نے کچھ توقف کرنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ نے شرارت بھرے انداز میں لب دانتوں تلے دباتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن حیران ہوا، ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھانا چاہا، لیکن ہانیہ نے فوراً اپنا سر پیچھے کی جانب کر لیا۔ تو مطلب آج دیدار نہیں کرنے دو گی؟ حسن کے انداز پر وہ کچھ چونک سی گئی۔ وہ بھی حسن سے کسی شرارت کی توقع کر رہی تھی کہ وہ زبردستی گھونگھٹ الٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن حسن مزید کوشش ترک کرتے ہوئے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی، البتہ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ جاؤ ہانی، چینج کر لو، تھک گئی ہوگی تم بھی، اس کا چہرہ دیکھے بغیر حسن نے کہا۔ تو ہانیہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ کہاں تو وہ ہر وقت اپنے بے تابیوں کی داستانیں سناتا رہتا تھا، اور کہاں آج یہ سرد اور خاموش سا رویہ۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اٹھ گئی۔ بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے اس نے واش روم کا رخ کیا۔ حسن بیڈ پر نیم دراز سا ہو گیا۔ ہانیہ جب واش روم سے نکلی تو وہ میک اپ بھی صاف کر چکی تھی۔ سادگی بھرا وجود، سادہ سا لباس، چہرے پر سے خوشی کے رنگ بھی مان پڑ چکے تھے۔ یہاں آؤ ہانی، حسن کے پکارنے پر وہ نظریں جھکائے اس کی طرف چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھی تو حسن نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالا۔ وہ گولڈ کی خوبصورت چین تھی، ساتھ منفرد اور باریک ڈیزائن کا خوبصورت سا لاکٹ۔ بغیر کچھ کہے حسن نے چین کی ہک کھول کر ہانیہ کی گردن میں چین پہنا دی۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ تمہیں الجھا رہا ہے، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد سے میں خود کو نارمل نہیں کر پا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے حوالے سے بہت سے خواب ہوتے ہیں لڑکیوں کو، لیکن میں کیسے بتاؤں تمہیں، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسی کے دکھ کو بھول کر کیسے اپنے خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کروں، وہ بے بس سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے الجھتے ہوئے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن حسن کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور گال پر موجود زخم نے جیسے اس کی بولتی ہی بند کر دی چند لمحوں کے لیے۔ حسن، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بھوکلا سی گئی تھی حسن کے چہرے پر زخم دیکھ کر۔ حسن جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہانیہ کو اس ایکسیڈنٹ کی خبر ہوگی، وہ اس کے اس رد عمل پر چونکا۔ تو گویا ہانیہ کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، وہ اتنی مطمئن سی بیٹھی تھی پہلے۔ حسن، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ چہرے پر یہ کیسے زخم ہیں؟ حسن، کب ہوا یہ؟ رات کو تو آپ بالکل ٹھیک تھے، ایسا کوئی زخم نہ تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی ایک دم۔ کچھ دیر پہلے دل میں جو نرم جذبات ابھر رہے تھے وہ اپنی بے قدری کو رو رہے تھے۔
کچھ نہیں ہوا ہانی، ٹینشن مت لو یار، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بس، ریلیکس ہو جاؤ۔ حسن اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا، تبھی اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کون سا ایکسیڈنٹ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ حسن آپ تکلیف سے گزرے اور مجھے اس سب سے بے خبر رکھا گیا۔ وہ تڑپتی ہوئی اب حسن کی پیشانی کو چھو رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہانی ریلیکس ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید پریشان مت کرو مجھے، صبر رکھو، سب بتا دوں گا تمہیں۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ حسن آپ پریشان ہیں، لیکن کیوں؟ آپ تو بڑے سے بڑے معاملات پر بھی پریشان نہیں ہوتے، پھر آج کیوں؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ جیسے مضبوط ہمت اور حوصلے والے شخص کو پریشان کر دیا؟ حسن کا رویہ اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اتنا بھی معمولی نہ تھا جتنا وہ کہہ رہا تھا۔ اپنی چوٹ پر پریشان نہیں ہوں میں ہانی، دکھ مجھے ڈرائیور کی موت پر ہو رہا ہے۔ نہ جانے اس کے گھر میں کیا حالات ہوں گے اس وقت، کیا گزر رہی ہوگی اس کی فیملی پر، وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ہانیہ چونکی تھی اس کی بات پر۔ ڈرائیور کی موت؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حسن؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ ہاں ہانی، میری کار کا جو ڈرائیور تھا وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ ساری گاڑی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، ہم بھی اپنی ڈائریکشن کی جانب جا رہے تھے، ہال کی جانب، لیکن پتہ نہیں کیسے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ڈرائیور کا قابو نہ رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ وہ بریک لگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا، اسٹیئرنگ خود بخود حرکت کر رہا تھا اور ہماری گاڑی ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ ڈرائیور کے سر پر شدید چوٹ آئی جس کے باعث وہ فوراً دم توڑ گیا۔ میرا بچنا کسی معجزے سے کم نہیں، میں خود حیران ہوں کہ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ میں کیسے بچ گیا، وہ بھی کسی شدید چوٹ کے بغیر۔ لیکن موت کو اتنا قریب دیکھ کر کچھ وقت کے لیے ہی صحیح میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ منظر ابھی تک نگاہوں سے ہٹ ہی نہیں پا رہا۔ حسن نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کانوں میں دور کہیں کوئی آواز ابھر آئی تھی، تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو میں یہ بھی کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سنگین لہجے میں دی گئی یہ دھمکی فقط دھمکی نہ تھی، مطلب اس نے جو کہا وہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن یہ ہانیہ کی خوش قسمتی تھی یا حسن کا مقدر کہ حسن بچ گیا لیکن ڈرائیور جان سے چلا گیا۔ حسن، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، آپ نے میری بات نہیں سنی، دیکھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ رو دی تھی اس بار۔ حسن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ کون؟ شاید کل رات کی باتیں اس کے ذہن سے نکل چکی تھیں، تبھی وہ پوچھ رہا تھا۔ وہی جن زادہ جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ہانیہ نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا۔ حسن چند پل اسے دیکھے گیا، پھر ایک دم اس کے چہرے پر بیزاریت چھانے لگی۔ پلیز ہانی، اب تم یہ مت کہنا کہ اس نے یہ سب کرنے کی کوشش کی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ایکسیڈنٹ ہونا اور آج کے دن ہی ہونا قسمت میں لکھا تھا اور قسمت کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حسن تلخی سے گویا ہوا۔ حسن، آپ اس بات کو اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کسی عامل سے رجوع کر کے دیکھیے، اور کچھ نہیں تو وہ آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ تو دے دے گا نا۔ ہانیہ جانے کیوں بے چین سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ سب کیا دھرا اس جنزادے کا ہے۔ ہانیہ پلیز اسٹاپ دس، تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے ان تعویذ گنڈوں پر بالکل یقین نہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی تیسرا بندہ نہ تو ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی تکلیف کا مداوع کر سکتا ہے۔ حسن نے اس دیوانی لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ہراس لیے اسے تک رہی تھی، لیکن حسن، وہ پھر کچھ کہنے جا رہی تھی جب حسن بول اٹھا، ہانی میں پہلے ہی بہت ڈپریس ہوں، چھوڑ دو ان سب باتوں کو، سو جاؤ اب، صبح پھر ایک تھکا دینے والا دن ہمارا منتظر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر قطعی لہجے میں کہتا حسن لیٹ چکا تھا۔ ہانیہ چند لمحے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد خود بھی ایک طرف لیٹ گئی۔ دل کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ جس حسین ترین شادی شدہ زندگی کے خواب اس نے دیکھے تھے، کیا یہ تھی شروعات اس زندگی کی؟ دل ٹوٹا تو آنکھوں سے بھی ساون کی جھڑی لگ گئی۔ بہت دیر تک وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، جبکہ حسن اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں سے بے چین ہوتا کروٹیں بدلتا رہا۔
ولیمے کا دن پرسکون انداز میں گزر گیا۔ سب کل کے واقعے کو بھول کر مطمئن سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو اداس سی تھی۔ حسن بھی رات اس کے ساتھ اپنے ہی بیہیویئر پر شرمندہ سا تھا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد ان دونوں کو ہانیہ کے گھر لایا گیا۔ کچھ وقت باہر چچا چچی اور مہمانوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ ہانیہ کے روم میں آیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی دوپٹے کو پنوں سے آزاد کروا رہی تھی۔ حسن جب کمرے میں آیا تو ہانیہ نے دوپٹے کے آخری پن نکالی، ایک خاموش نگاہ حسن پر ڈالی اور دوپٹہ بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ بالوں کا جوڑا کھولنے لگی تھی جب حسن اس کی طرف چلا آیا۔ جانتا تھا کہ وہ ناراض سی ہے، اتنی جلدی تھی چینج کرنے کی کہ میرے آنے کا انتظار تک نہیں کیا، میرے لیے سجی ہو اور مجھے ہی دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر آئینے میں اپنے پیچھے موجود حسن کو دیکھا۔ اس کی نظریں شکوہ کنا تھیں جس سے حسن کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ آئی ایم سوری ہانی۔ ہانیہ لب کاٹ دی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی نظریں بھی جھکا لیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم آج، روپ تو کل بھی آیا تھا تم پر، لیکن آج تو شہزادیوں کو بھی مات دے دی تم نے۔ کیا فائدہ اس تعریف کا، جب کرنی چاہیے تھی تب تو کی نہیں۔ وہ جس نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تھا خود سے، وہ شکوہ کر ہی گئی تھی آخر۔ حسن ہنس دیا اس کی بات پر۔ کوئی بات نہیں، تم یہ سمجھ لو آج ہی سب تعریفیں وصول کرنے کا حق ہے تمہارا، شرارت سے آنکھ دبا کر کہا گیا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، مزید ہمت نہ رہی تھی اس کی طرف دیکھنے کی۔ حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ سوری یار کل کے لیے، کل میں ڈپریشن کا شکار تھا، اس لیے بس اتنا اچھا اور قیمتی وقت مس کر دیا میں نے اپنی لائف کا۔ ہانیہ اس بار بھی خاموش ہی رہی۔ بہت برے ہیں آپ حسن، اس کے سینے پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔ رشتے کی نوعیت بدلتے ہی وہ حسن کو تم سے آپ کہنے لگی تھی اور حسن کو یہ تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اچھا ہوں یا برا، لیکن اب تو صرف تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا، بس مجھ پر یقین رکھنا۔ ہانیہ نے طمانیہ سے آنکھیں موند لیں، جبکہ دور کہیں کھڑکی کے اس پار دو سرخ رنگ نگاہوں نے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا، نفرت سے، غصے سے، اذیت سے بھرپور آنکھیں۔ ہانیہ اور حسن اپنے گھر آ چکے تھے۔ ڈنر کے بعد کافی کا دور چلا تو سب لوگ وہیں لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کرنے لگے۔ حسن کی کزنس نے ہانیہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور اسے چھیڑ رہی تھیں، شرارتیں کر رہی تھیں، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر حسن بھی اپنے کزنس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار ہانیہ کی جانب اٹھ رہی تھیں جس کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اور حسن دلچسپی سے اس خوبصورت منظر کو اپنی نگاہوں میں قید کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہانیہ نے جب حسن کی جانب نگاہ اٹھائی تو حسن نے اسے اوپر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا کہ وہ یوں مہمانوں کے درمیان سے اٹھ کر کیسے روم میں جاتی۔ حسن نے اسے گھور کر دیکھا، پھر دوبارہ اشارہ کیا۔ چھپ چھپ کے اشارے کرنا کیا، یوں سرد سی آہیں بھرنا کیا، چل ساتھ میرے محبوب صنم، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ حسن کے کزنس موئز کی نگاہیں ان دونوں پر ہی جمی تھیں۔ حسن کو یوں اشاروں سے باتیں کرتے دیکھ کر اس کی شرارت کی رگ پھڑکی، تبھی وہ گنگنایا۔ حسن خجل سا ہو کر رہ گیا، جبکہ ہانیہ بھی جھیپ سی گئی۔ لالے تجھے لائسنس مل گیا ہے اب بھابھی سے بات کرنے کا، تو یوں اشارے کیوں کر رہا ہے آنکھ بچا کر؟ اگر کمرے میں جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اٹھ، ہاتھ پکڑ بھابھی کا اور لے جا کمرے میں، موئز نے آنکھ دبا کر کہا تو وہاں سب کا قہقہہ گونج اٹھا۔ حسن شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی نیند آ رہی ہے مجھے، کمزور سے لہجے میں اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جانتا تھا کہ اب وہ لوگ اس کا ریکارڈ لگا دیں گے۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ جا کر، بھابھی کو ابھی نیند نہیں آ رہی ہوگی نا؟ کیوں بھابھی؟ فہد نے بھی شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالا۔ سمجھا کرو نا فہد، شادی شدہ لوگوں کی فہرست میں آنے کے بعد بیوی کے بغیر نیند نہیں آیا کرتی، اور ان کی تو شادی ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں۔ نوشاد کی بات پر ایک بار پھر قہقہہ پڑا تھا۔ کم بختوں، تم لوگوں کی شادیوں پر میں نے تم لوگوں کو تنگ کیا تھا کیا، جو تم لوگ اب میری کلاس لگائے بیٹھے ہو؟ حسن کوئی راہ فرار نہ پا کر ان پر ہی چڑھ دوڑا۔ تب تم فیڈر پیتے بچے تھے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ چھیڑنا کسے کہتے ہیں، لیکن اب ہمیں تو سب پتہ ہے میرے یار، تم نے موقع مس کر دیا، لیکن ہم کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ نوشاد نے فہد کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر جواب دیا۔
حسن اسے گھور کر رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے یار، نیند آ رہی ہے اب مجھے۔ حسن نے وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بھابھی ابھی یہیں رہیں گی، تمہیں اجازت ہے جانے کی؟ موئز اب بھی اسے تنگ کرنا نہ بھولا تھا۔ حسن جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھا، لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کو رکا، ہانیہ کی جانب دیکھا۔ ہانی ایک گلاس پانی لا دو روم میں، کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ وہاں بیٹھے تمام افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا، ایسے لگا جیسے اس کی ٹانگ کو کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتی یا نیند کے عالم سے باہر آتی، کسی نے اسے زور سے گھسیٹا۔ وہ بیڈ سے نیچے گری، کمر زمین سے ٹکرائی تھی، پورے جسم میں شدید درد کا احساس جاگا، لیکن مہلت دیے بغیر وہ اندیکھا وجود اسے گھسیٹنے لگا، پہلے فرش پر، پھر سڑک پر، پھر کانٹے دار جھاڑیوں پر۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا وہاں۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا، لیکن ہر سمت کھب اندھیرا تھا۔ صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جنگل تھا، گھنا سیاہ جنگل، جہاں اسے بے دردی سے گھسیٹا جا رہا تھا۔ کانٹوں پر گھسیٹے جانے کے باعث اس کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کا وجود کئی بار راستے میں آتے درختوں سے ٹکرایا، سر چکرانے لگا، جسم پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ اس کی دل خراش چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ رو رہی تھی اونچی آواز میں، کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ منہ سے بار بار حسن کا نام برآمد ہو رہا تھا، لیکن حسن اس کی تکلیف سے بے نیاز کمرے میں پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پکڑنے والے کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ یوں ہی گھسیٹتے گھسیٹتے اس کے ہاتھ کوئی چیز لگی، پتہ نہیں کیا تھا وہ، شاید کسی درخت کا تنا۔ ہانیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے تھاما، وہ غیر مرئی قوت اسے اب بھی کھینچ رہی تھی، لیکن ہانیہ نے اپنی پوری طاقت صرف اس درخت کے تنے کو پکڑنے پر لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگ آزاد کر دی گئی ہے۔ وہ سسکتی ہوئی فوراً پیچھے ہوئی، درخت سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی، پھر سر اٹھا کر خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا اس کے علاوہ، صرف اونچے لمبے درخت تھے جو اس تاریکی میں خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کو دیکھا، کانٹوں پر گھسیٹے جانے کے باعث وہاں سے بے شمار زخم بنے تھے جن میں سے خون رس رہا تھا، اور یہ حال صرف بازوؤں کا ہی نہ تھا، پورا وجود ایسے زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بمشکل درخت کا سہارا لیتی اٹھ بیٹھی، چہرہ رگڑ کر آنسو صاف کیے، ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ خوف سے جان نکل رہی تھی، لیکن اسے گھر پہنچنا تھا جلد سے جلد۔ وہ اندازہ لگاتی ایک جانب بڑھی، ابھی چند قدم دور پہنچی ہی ہوگی جب کسی نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل گری، پیر مڑ گیا تھا، سر کسی شے سے ٹکرایا، حلق سے آواز تک نہ نکلی، بس چند کراہیں برآمد ہوئی تھیں۔ اس کی پسلی کے قریب کسی نے ٹھوکر رسید کی۔ وہ روتے ہوئے تکلیف سے دھری ہونے لگی، یوں لگا تھا جیسے جسم کی سب ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، اب تو اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ یوں ہی روتے روتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی جب اسے ایک دم روشنی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں چندیا سی گئیں، بمشکل آنکھیں کھولیں تو اسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنے اور حسن کے مشترکہ کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں تھی۔ وہ جنگل ختم ہو چکا تھا، وہ اونچے لمبے وحشت پیدا کرتے درخت کہیں گم ہو گئے تھے۔ ہانیہ جلدی سے اٹھی، لیکن جسم سے اٹھتی ٹیسوں نے جیسے اسے بے حال کر دیا۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ کھڑی ہوئی تو نگاہ سامنے نظر آتے آئینے تک گئی، جس میں نظر آتے اپنے ہی چہرے کو دیکھ کر وہ کانپ اٹھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے چیخ روکی تھی، جبکہ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابلنے لگے، چہرے پر بے شمار خراشیں پڑی تھیں جن سے رستا خون اس کے چہرے کو بھیانک بنا رہا تھا۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا، دونوں کندھوں سے، بازوؤں سے، کمر سے پورا لباس پھٹا پڑا تھا۔ وہ سسک اٹھی، باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی تو پیروں سے بہتا خون فرش کو رنگین کرنے لگا۔ کمرے میں حسن بلینکٹ اوڑھے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی، اس کی اتنی چیخوں پر بھی حسن کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے حسن کو جگانے کے بارے میں سوچا تاکہ اسے اپنی حالت دکھا سکے۔
اسے بتا سکے کہ یہ سب اس کا خواب نہیں، اس کا وہم نہیں، یہ سب حقیقت ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ حسن یوں اس حال میں اسے دیکھے گا تو کتنا پریشان ہو جائے گا۔ چند دن پہلے بارات کے دن کے ایکسیڈنٹ کے بعد حسن کو اس نے ڈپریشن میں دیکھا تھا۔ کل ہی تو بمشکل وہ نارمل ہو پایا تھا، اب وہ پھر اسے ٹینشن کیسے دیتی؟ یہی سوچ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دوبارہ باتھ روم میں گئی، وہاں اس کا نیا لباس لٹکا تھا۔ خود کو سنبھالتی وہ شاور لینے لگی، پھٹا ہوا لباس وہیں لٹکا دیا کہ صبح حسن جب زخموں کے بارے میں پوچھے گا تو ثبوت کے طور پر وہ لباس بھی دکھا دے گی حسن کو۔ شاور لینے کے بعد اس نے مرہم لے کر زخموں پر لگایا، منہ سے سسکاریاں سی بلند ہونے لگی۔ جہاں جہاں ہاتھ جا سکا وہاں اس نے مرہم لگایا۔ پہلے کمرے میں آئی، صوفے پر بیٹھی تو بار بار وہی مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے ابھرنے لگے جو اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کسی نے اسے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھ کھلی۔ موندی موندی آنکھوں سے اس نے سامنے دیکھا جہاں حسن کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن ہانیہ کا دماغ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ نہیں سمجھ پایا۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہوئی، تبھی منہ سے کراہ نکلی۔ اس نے بے ساختہ اپنا پاؤں پکڑا۔ ہانی، کیا ہوا؟ حسن جو پہلے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، اس کے کراہنے پر فوراً اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھا، پریشان صورت لیے اس سے سوال کیا۔ ہانیہ اب اپنے پیر کی جانب دیکھ رہی تھی جو سوج چکا تھا، شاید پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے پیر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہانی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، پاؤں پر کیا ہوا؟ اور تم یہاں صوفے پر کیا کر رہی ہو؟ اتنا بڑا بیڈ کم پڑ گیا تھا کیا جو یہاں صوفے پر سو رہی ہو؟ وہ بھی دھری ہو کر۔ اس کا پاؤں تھام کر حسن نے غور سے دیکھا۔ پاؤں کو تھامنے پر ہانیہ کے منہ سے سسکاری سی بلند ہوئی۔ حسن پلیز، بھیگی آواز میں کہتے ہوئے اس نے حسن کی گرفت سے پاؤں آزاد کروانا چاہا۔ پیر میں موچ آئی ہے شاید، حسن نے کہتے ہوئے اس کے پیر کو ایک جھٹکا دیا۔ ہانیہ چیخ اٹھی تھی، جان جیسے لبوں پر آ گئی۔ حسن نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ حسن نے سنجیدہ چہرہ لیے سوال کیا، اور وہ مناظر یاد کر کے ہانیہ کا دل بھر آیا۔ حلق میں نمکین سا گولا پھنسنے لگا، کچھ بولنا بھی محال ہو گیا۔ ہانیہ، رونا بند کرو یار پلیز، تم سے شادی کرتے وقت خود سے عہد کیا تھا میں نے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا کبھی، اور تم اس دن سے ہی رو رہی ہو۔ حسن کے لہجے میں اس بار اذیت تھی۔ بات کرتے ہوئے اس نے ہانیہ کے رخساروں سے آنسو پوچھے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کچھ بتاؤ گی کیا ہوا؟ گر گئی تھی کیا؟ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ آواز کیوں نہیں دی؟ حسن نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے دل کو مضبوط کیا۔ حسن، رات میں پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ، کسی نے میرے پاؤں کو کھینچتے ہوئے مجھے گھسیٹا، میں بہت چیخی چلائی، تمہیں بہت بلایا، مدد کی درخواست کی، لیکن میری فریادیں، میری آہیں شاید تمہارے کانوں تک پہنچی ہی نہیں۔ حسن، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ پر کیا گزری، کتنی تکلیف سے گزری ہوں میں۔ مجھے فرش پر گھسیٹا گیا، پھر سڑک پر، گھنے جنگل میں جہاں ان گنت جھاڑیاں تھیں، کانٹے دار جھاڑیاں، کانٹے میرے جسم کو چیر رہے تھے، جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا، اور میں اذیت کے مارے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی مداوا کرنے والا نہ تھا۔ تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے حسن؟ اسے میرا وہم سمجھتے ہو؟ یہ دیکھو میرا چہرہ، میری گردن، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جو زخموں سے خالی ہو، یہ میرے ہاتھ، میرے بازو۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، تبھی اسے اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ وہ چونکی، پھر بازو کی آستین اوپر کر کے پاگلوں کی طرح کچھ تلاشنے لگی۔ ناکام ہو کر دوسرا بازو دیکھا، پھر اپنی شلوار کے پائچے پنڈلی تک اوپر کیے، وہاں بھی کچھ نہ تھا، کوئی زخم کا نشان نہیں، کوئی خراش تک نہیں، خون رسنا تو دور کی بات تھی۔ حسن، یہ یہاں زخم تھے، بہت سی خراشیں تھیں، کہاں گئیں؟ وہ پاگل سی ہونے لگی، بے ساختہ اپنا چہرہ ٹٹول کر دیکھا، پھر تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ پیر کی تکلیف کا احساس بھی نہ رہا تھا اب، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی زخم کا نشان نہیں تھا وہاں۔ اس کا باقی جسم بھی بالکل ٹھیک تھا، اب تو درد کا احساس بھی نہ تھا۔ حسن، مجھے چوٹیں آئی تھیں، میرا سر بھی درخت کے تنوں سے ٹکرایا تھا، میرا پورا چہرہ زخموں سے بھرا پڑا تھا، وہ کوئی جنگل تھا۔ حسن، میں اکیلی،
وہ پریشان سی نہ جانے کیا کہے جا رہی تھی جب اس کی زبان کو بریک لگے۔ حسن بہت عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ حسن، میرا یقین کرو، میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ اصل میں یہ میرا وہم نہیں ہے، کوئی خواب بھی نہیں۔ میں نے اس اذیت کو، اس تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ حسن، میں اس گھنے جنگل میں رات کی تاریکی میں بالکل تنہا تھی۔ میں نے تمہیں بہت آوازیں دیں لیکن تم، وہ اسے یقین دلانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی حسن اس کے قریب آیا۔ یہ سب کیا ہے ہانی؟ تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں رات کے وقت کوئی جنگل میں لے گیا، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، تمہارے پورے جسم پر ان گنت چوٹیں آئیں، تم نے مجھے آوازیں دیں اور مجھ تک تمہاری کوئی آواز تک نہ پہنچی۔ کوئی تک بنتی ہے ان سب باتوں کی؟ پہلے بات تو یہ کہ جنگل کا یہاں ہمارے گھر کے پاس کوئی نام و نشان تک نہیں، تو تم جنگل تک کیسے پہنچ گئیں؟ دوسری بات، تمہیں چوٹیں آئیں تو چند ہی گھنٹوں تک ان چوٹوں کا، ان زخموں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تیسری بات، تم تھیں تو اسی کمرے میں، اور تم جانتی ہو میری نیند بہت کچی ہے، ذرا سے کھٹکے پر آنکھ کھل جاتی ہے میری۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے آوازیں دو، چیخو چلاؤ اور میری آنکھ ہی نہ کھلے؟ اور پھر یہ بتاؤ کہ تم جنگل میں تھیں تو جنگل سے واپس کیسے آ گئیں اتنی جلدی، اور آ کر سو بھی گئیں؟ تمہیں جب میں نے اٹھایا تو تم یہاں صوفے پر سو رہی تھیں، اور تم… حسن ابھی بات کر رہا تھا جب ہانیہ نے مضطرب سی ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ حسن، میرا یقین کرو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ ایک منٹ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں اپنا لباس دکھاتی ہوں۔ وہ باتھ روم میں لٹکا ہے۔ جھاڑیوں اور کانٹوں سے الجھنے کے باعث میرا لباس سارا پھٹ گیا تھا۔ وہ لباس دیکھ کر تو تمہیں ضرور یقین آئے گا۔ وہ لنگڑا کر چلتی ہوئی باتھ روم تک آئی، کوٹھی سے لٹکا اپنا لباس اتارا۔ حسن بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ دیکھو، میرا پورا لباس پھٹ چکا تھا، بازوؤں سے، کمر سے، اور لباس کو پکڑ کر وہ سیدھا کر رہی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے لباس کو دیکھنے لگی، پھر جلدی سے اسے ادھر ادھر پلٹنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اسی باعث لباس بدلا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کئی بار لباس الٹ پلٹ کر چکی تھی۔ جب حسن نے اسے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے قمیص پکڑی، اسے غور سے دیکھا، لیکن لباس بالکل صحیح سلامت تھا۔ پاگل مت بنو ہانی، روز بروز تمہاری ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آخر کیوں تم یہ سب خیالات اپنے ذہن سے نہیں نکالتی؟ بھول جاؤ یہ سب خیالات پاگل کر دیں گے تمہیں۔ دیکھو، کوئی چوٹ نہیں لگی تمہیں، لباس بھی بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی تم یقین کرنے کو تیار نہیں کہ یہ سب صرف تمہارا خواب تھا یا کوئی وہم۔ خدارا رحم کرو اپنے حال پر بھی اور مجھ پر بھی۔ حسن اب جھنجھلا سا گیا۔ حسن، یہ میرا وہم نہیں ہے، وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اچھا چلو، ریلیکس ہو جاؤ، پاؤں پہ پہلے ہی چوٹ لگی ہے تمہیں، پیر مزید متاثر ہوگا۔ ادھر آ کر بیٹھو، آرام کرو، میں ذرا فریش ہو لوں، پھر ناشتہ کر کے کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارا مائنڈ فریش ہو جائے گا، ذہن سے یہ سب خیالات بھی نکل جائیں گے، طبیعت میں بہتری محسوس کرو گی تم۔ حسن نے اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر لہجے میں نرمی پیدا کی، پھر اسے کندھوں سے تھام کر سہارا دیتا ہوا بیڈ تک لے آیا، جبکہ وہ کنفیوز سی یہی سوچتی رہ گئی کہ رات میں جو ہوا وہ سب واقعی کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ دل و دماغ یہ بات ماننے سے ہی انکار کر رہے تھے کہ یہ اس کا وہم ہے۔ وہ سچ تھا، سب کچھ سچ۔